رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور اس کی شایان شان مدح و ستائش بیان کرنے کے بعد اس کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھوں کہا کروڑہا انگنت درود و سلام بھیجنے کے بعد میں نے قرآن پاک پارہ 17 سورۃ الحج کی 37ویں آیت کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین عما نوالہ وعز برہانہ ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومہا، اے میرے بندو تمہاری قربانیوں کے خون اور گوشت وہ پوست میرے پاس نہیں پہنچتے، اور نہ ہی میں ان میں سے کسی چیز کا طلبگار ہوں. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ہاں اگر میں تم سے کوئی چیز چاہتا ہوں تو میں تمہارا تقویٰ پرہیزگاری چاہتا ہوں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کے اندر کتنا تقویٰ. دوستو، تقویٰ تمام عبادتوں کا مغز اور گودا ہے. اگر کسی کے اندر تقویٰ کی کمی ہے یا تقویٰ نہیں ہے تو اس کی عبادت ناقص ہے. قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے تو جگہ جگہ اللہ رب العالمین تقویٰ کا حکم دیتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بندوں اور بندیوں، تم جہاں بھی کہیں رہو، بال بچوں میں رہو یا دوستوں کی مجلسوں میں رہو یا کاروبار میں مصروف ہو، تم مجھ سے ڈرتے رہا کرو. اور جب بھی تم کو موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے. اور اللہ رب العالمین
ایسے ہی متقیوں کی کامیابی کا ذکر خیر اپنے قرآن پاک میں فرماتا، ان للمتقین مفازا، اے میرے بندو، ہر قسم کی کامیابی، دنیاوی کامیابی ہو یا اخروی کامیابی ہو، صرف اور صرف متقیوں کے لیے ہے۔ دنیا میں مالداروں کی عزت ہے، لیکن اللہ کی نظر میں متقیوں کی عزت ہے۔ دوستو، تقوی انتہائی جامع لفظ ہے، اور تقوی کا معمولی معنی یہ سمجھ لیجیے کہ انتہائی محتاط کی زندگی گزارنی۔ اگر کسی چیز میں شک و شبہ ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اور اگر شک و شبہ نہیں ہے ہم اسے لے لیں گے۔ بس اسی کا مفہوم اور اسی کو آپ تقوی سمجھ لیجیے۔ تقوی کے اندر اعمال صالحات کی رغبت اور اعمال قبیحہ سے نفرت شامل ہے۔ متقی انسان بہت پھونک پھونک کر اپنا قدم رکھتا ہے۔ آپ غور کرتے جائیں اور اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے سوچتے بھی چلے کہ آیا یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری جو ہمارے رب کو مطلوب ہے، وہ ہمارے اندر کتنی زیادہ ہے؟ دوستو، اللہ رب العالمین کی نظر میں اگر کسی کی عزت ہے تو وہ متقی پرہیزگار۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگوں، میں تم میں سے اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں جس کے اندر میرا خوف، تقوی، پرہیزگاری پائی جاتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رواہ مسلم۔ اے میرے اللہ، میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ غور کیجیے گا، اللہ کے رسول سے بڑھ کر ہادی اور اللہ سے ڈرنے والا کون ہوگا؟ لیکن پھر بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک الہدی، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے ہدایت طلب کرتا ہوں، والتقی، اور پرہیزگاری مانگتا ہوں، والعفاف، اور پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، والغنی، اور دل کی تونگری مانگتا ہوں۔ دنیا کی تونگری نہیں، دولت نہیں، دل کی تونگری۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ٹائم کم ہے، اس لیے میں اپنے مضمون کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا،
اب آئیے تقویٰ کی چند جھلکیاں دکھاتا چلوں. آج کل مسلمانان عالم پر اللہ رب العالمین کی جانب سے دو قسم کی رحمتیں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں. ایک تو حج بیت اللہ اور دوسری قربانی. قربانی کے مسائل امام صاحب تو بیان کر ہی رہے ہوں گے یا کریں گے. میں بنیادی بات بتاتے ہوئے اور سب سے پہلے میں اپنے دل کے اندر تقویٰ کو سمونا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ سے عرض کروں گا کہ آپ بھی اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، ورنہ ہماری عبادت شاید بیکار ہو جائے. قربانی کر لینے میں کوئی کمال نہیں ہے، دو چار جانور ذبح کر لینے میں کوئی کمال نہیں ہے، حج بیت اللہ کر لینے میں کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. دوستو، ایک مرتبہ پیارے پیغمبر کے بڑے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ جا رہے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو راستہ کے اندر پڑی ہوئی ایک کھجور ملی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹے بچے تھے، اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ لیا. اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی ان کے منہ میں ڈال کر اور کھجور کو نکال کر پھینک دیا. کیوں پھینک دیا؟ اس لیے کہ آپ کو شبہ ہوا کہ ہو سکتا ہے شاید یہ کھجور صدقے کی ہو اور صدقے کا مال محمد کے لیے، آل محمد کے لیے ناجائز ہے، اس لیے آپ نے نکال کر پھینک دیا. اب غور کیجیے، کیا کبھی ہم نے بھی سوچا کہ جو دولت ہم کما رہے ہیں یا ہمارا بیٹا کما کر ہم کو دے رہا ہے، ہم نے کبھی اس سے پوچھا کہ بیٹے یہ دولت تم کیسے کماتے ہو؟ حلال طریقے سے کماتے ہو یا حرام طریقے سے؟ میرے دوستو، جنت تمام مشکلات سے گھیر دی گئی ہے اور جنت ہر کسی کو نہیں ملے گی. متقیوں کو، پرہیزگاروں کو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے بعد سب سے بڑے رتبے اور مرتبے کے مالک، اللہ کے رسول کے خسر اور سسر ہونے کا شرف رکھتے ہیں. ایک مرتبہ آپ کے نجومی غلام نے آپ کو کھانے کی کوئی چیز لا کر دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی بھوکے تھے، آپ نے اس کو منہ میں رکھ لیا. غلام کہتا ہے کہ حضرت آپ ہم سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ تم نے حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے، اور آج آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ فرمایا دیکھو بھوک لگی تھی اس لیے میں پوچھ نہیں سکا، لیکن اب تم بتاؤ کہ تم نے کیسے کمایا؟ اس نے کہا حضرت میں نجومی ہوں، غیر دانی کا دعویٰ کرتا ہوں،
اٹکل کا تیر مارتا ہوں. کسی کو میں نے کچھ بتایا تھا وہ سچ ہو گیا اور اس نے مجھے کوئی چیز دیا وہی چیز لا کر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ صحابہ کرام سے فرماتے ہیں یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا سا ٹب لے آؤ. ٹب پیش خدمت کیا گیا, اس میں پانی ڈال دو. پانی ڈال دیا گیا. ابو بکر منہ میں پانی ڈال ڈال کر اور حلق کا پنجہ لے جا کر کھائی ہوئی چیز کو اگل دینا چاہتے. اتفاق سے حضرت عمر نکل پڑے. ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ عمر ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے اس لیے میں طے کر دینا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر آپ نے بھول سے کھا لیا ہے, اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. غور کیجیے گا ابو بکر کا جواب کیا ہے. عمر تم تو یہ کہتے ہو لیکن قسم اللہ کی میرے انہی کانوں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کسی نے حرام کا کوئی لقمہ کوئی نوالا اپنے منہ میں ڈال لیا اور پیٹ میں نکل گیا, اللہ کی قسم اس سے جو خون پیدا ہوگا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا, جو گوشت پیدا ہوگا وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ابو بکر نہیں چاہتا کہ حرام لقمے سے ایک قطرہ خون یا ایک ذرہ گوشت کا پیدا ہو. کبھی آپ نے بھی سوچا, ہم نے بھی سوچا کہ تقویٰ کیا چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے؟ دوستو تقویٰ دیکھنا چاہتے تو اور دیکھو. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی ایک بڑے صحابی ہیں. ایک بار آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ جاؤ مارکیٹ سے ایک بہترین گھوڑا خرید لاؤ. غلام گیا, 300 درہم میں ایک گھوڑا خرید لایا. ساتھ ہی ساتھ گھوڑے کے مالک کو بھی لے آیا کہ چلو ہمارے مالک تم کو پیسہ دے دیں گے. گھوڑا سامنے کھڑا ہے, مالک بھی موجود ہے. انتہائی غور سے سماعت کیجیے گا. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک سے کہتے ہیں کیا تم نے اس گھوڑے کو 300 درہم میں بیچا ہے؟ کہا جی حضرت 300 میں بیچا. کہا نہیں, تمہارا یہ گھوڑا 400 درہم کا ہے, کیا 400 درہم لینا چاہو گے؟ حضرت آپ کی مرضی. پھر فرماتے ہیں 400 کا نہیں, تمہارا یہ فرما گھوڑا 500 درہم کا ہے, کیا تم 500 لینا پسند کرو گے؟ حضرت آپ کی مرضی. اس طرح بڑھاتے بڑھاتے 300 کی بجائے 800 درہم گھوڑے کے مالک کو دے کر رخصت کیا. بھئی تمہارا گھوڑا بڑا توانا تندرست فرما ہے, تم نے شاید غلطی سے 300 کہہ دیا تھا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں دماغی لحاظ سے بیچارے نہیں سوچ پاتے, نہیں سمجھ پاتے, اور ہم اچھی چیز کو سستے داموں پر خرید کر اپنے دل میں خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے تو وہاں کمال کر دیا, 1000 کی چیز تو ہم نے 200 میں خرید لیا. تقویٰ دیکھنا چاہتے ہیں. دوستو امام احمد بن حنبل کے پاس ایک انصاری لڑکی 15-16 سال کی آتی ہے. امام صاحب سے پوچھتی ہے
خاص طور سے تجارت کرنے والے اس بات کو غور سے سنیں گے اور سب کے ساتھ سنیں گے۔ لڑکی کہتی امام صاحب میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ بیٹی بولو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ لڑکی کہتی ہے کہ امام صاحب میں سود کاٹنے کا کام کرتی ہوں، میں انصاریہ خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، چاندنی رات جب ہوتی ہے تو میں چراغ گل کر دیتی ہوں، نہیں جلاتی، لیکن جب اندھیری راتیں شروع ہو جاتی ہے تو میں چراغ جلا کر اس کی روشنی میں سود کاٹتی ہوں۔ امام صاحب چاند کی روشنی میں جو سود میں کاٹتی ہوں وہ کہیں پتلا، کہیں موٹا، کہیں کھردراپن اس میں رہتا ہے، لیکن چراغ کی روشنی میں جو سود کاٹتی ہوں بالکل پلین، نہ کہیں دبلا، نہ پتلا، نہ موٹا، نہ کھردراپن۔ امام صاحب میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ جب میرے پاس سود خریدنے کے لیے کسٹمر آئے تو کیا میں ان کو بتا دیا کروں کہ یہاں سے یہاں تک چاند کی روشنی میں کاٹا گیا ہے اور یہاں سے وہاں تک چراغ کی روشنی میں سود کاٹا گیا ہے، بھائی دیکھ لو، جو پسند آئے لے لو، نہ پسند آئے چھوڑ دو۔ امام صاحب نے کہا بیٹی تمہارے اوپر بتانا ضروری ہے ورنہ دھوکہ ہوگا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا من غشا منا من غشا لیسا منی، جس نے لوگوں کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ غور کرو دوستو، تقویٰ بڑی عجیب چیز کا نام ہے، اور جب ہم اللہ کی قسم پکے سچے مومن ہو جائیں گے اور ایمان ہمارے اندر بھر جائے گا تو آپ اپنی زبان سے جو کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ اسے فوراً قبول کر لے گا اور اللہ خود آپ کی حفاظت کرے گا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار اکیلے ایک جنگل میں جا رہے تھے، بڑا گھنا جنگل، شیر وغیرہ کی آماجگاہ۔ سفینہ کو دیکھ کر ایک شیر ببر آ کر اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرتا ہے اور دبوچ لینے کی کوشش کرتا ہے، کھا جانے کی کوشش کرتا ہے۔ غور کیجیے گا، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے شیر کیا تو مجھے کھا جائے گا؟ کیا تو مجھے کھا جائے گا جبکہ میں اللہ کے رسول کا ساتھی اور خادم ہوں؟ اور اللہ کے رسول کے ساتھی اور خادم کو تو کھائے گا؟ اللہ کی قسم، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شیر سر نیچے جھکا کر اور میرے پاؤں کو چاٹنے لگا۔ حملہ کرنا تو درکنار، چاٹنے لگا اور حفاظت کرنے لگا تاکہ کوئی دوسرا جانور آ کر ان صحابی رسول کو ایذا نہ پہنچائے۔ آپ مسلمان بن کر تو دیکھیے، ہم مسلمان بن کر تو دیکھیں، یہی وہ مسلمان تھے کہ جن 313 نے ہزاروں کی تعداد کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا، اور آج ہم ہندوستان میں 36 کروڑ کی تعداد میں رہتے ہوئے آزادی کو ترس رہے۔
مسلمان بنو، بغیر مسلمان کے کچھ نہیں ہونے والا۔ اور ایک بات بتا کے میں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک بار صحابہ کرام کو رات کے اندر ایک جنگل میں ٹھہرنے اور رکنے کا اتفاق ہوا۔ غور کیجیے گا، صحابہ کرام کافی تعداد میں ہیں اور کہیں ٹھہرنے کی جگہ نہیں مل پائی ہے، جنگل میں مجبوراً ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں۔ عقبہ بن عامر زور سے اعلان کرتے ہیں، اے جنگل میں رہنے والوں، چاہے وہ شیر ہو یا ریچھ ہو یا بندر ہو یا بچھو ہو، کوئی بھی موذی جانور ہو، آج کی رات محمد کے ساتھی اس جنگل میں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ تم لوگ اپنے اپنے لاؤ لشکر کو لے کر، بچوں کو لے کر، ساتھیوں کو لے کر جنگل خالی کر دو، خبردار کسی کو رہنے کی کوئی اجازت نہیں۔ ابھی تو ایک انسان تھے، عقبہ بن عامر ہماری طرح سے ایک انسان تھے، لیکن ان کی زبان میں بلا کی جاذبیت اور کشش وہ اثر تھی، اور جب ایمان کی باتیں بہاری چلتی ہے تو اسی طرح سے عجائبات رونما ہوتے ہیں۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میری نگاہوں نے دیکھا کہ ہر قسم کے جانور اپنے اپنے بچوں کو لے کر، لاؤ لشکر کو لے کر، ساتھیوں کو لے کر جنگل سے باہر جا رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں یہ جا رہے ہیں، یہ شیر ہے، یہ چیتا ہے، یہ فلاں جانور ہے۔ میرے دوستو، ہم بھی تو وہی مسلمان ہیں، ہم لاکھ دعائیں کر رہے ہیں، قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے اندر ضرور کچھ نہ کچھ کمی ہے، اور جب وہ کمی دور ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی دعاؤں کو سن لے گا۔ لہذا ضرورت یہ ہے کہ چاہے وہ حج بیت اللہ ہو یا قربانی کا معاملہ ہو یا کوئی دوسری نیکی اور عبادت ہو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم غور کریں کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی شامل ہے یا اللہ کی ناراضگی شامل ہے، اس سے ہمیں جنت ملے گی یا ہم کو جہنم ملے گی۔ بہت سے لوگ ریاکاری کے طور پر دکھانے کے لیے نہ معلوم کیا کیا عبادتیں کرتے ہیں، لیکن دوستو وہ تمام عبادتیں جو ریاکاری کے طور پر کی جائے وہ سب بیکار ہے۔ لہذا اپنے اپنے اندر میں اپنی ماؤں بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے نوجوانوں سے اور اپنے معصوم بچوں سے کہوں گا کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، بغیر تقویٰ کے سب بیکار ہیں۔ دوستو، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ سب کو تقویٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھو، یاد رکھو، بہت سے لوگ، میں کسی پر طنز نہیں کرتا، اخلاقی طور پر لمبی داڑھی رکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں میں سب سے بڑا متقی ہوں، لمبا چوڑا چوغا پہن لیا، سمجھ کے ہم ہی سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ دوستو، نہ تقویٰ داڑھی میں ہے، نہ لباس میں ہے، نہ ظاہری وضاحت میں ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے،
اور یہاں دل ہوتا ہے. اگر دل میں اللہ کا خوف ہے تو واقعی تقویٰ ہے، نہیں تو سب بیکار. اور اسی لیے پیارے پیغمبر نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. اے لوگوں، جسم انسانی کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ لوتھڑا بگڑ گیا، جسم بگڑ گیا. وہ لوتھڑا صحیح ہے، جسم صحیح ہے. اے لوگوں، وہ تمہارا دل ہے، وہ تمہارا دل ہے، وہ تمہارا دل ہے. اللہ رب العالمین کو دل کی پرہیزگاری پسند ہے. اللہ رب العالمین جو کچھ میں نے کہا ہے، سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو تو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اور پھر اس کے بعد تمام سننے والے سامعین کرام کو، اگر میری مائیں اور بہنیں ہیں تو ان کو تو تقویٰ کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ، اگر کوئی شک و شبہ والی چیز ہے تو اس سے ہم کو بچا لے، اور جس میں کوئی کراہت نہیں ہے، حرمت نہیں ہے، اے اللہ اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.